بھئی مسلمہ کذاب مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس نے کہا ایک شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ مجھے لکھ کر دے دو کہ آپ کے بعد رسول میں ہوں گا، آپ اپنی بعد رسالت میرے نام کی لکھ دو تو پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا تو اگر یہ تنکا بھی مانگے گا نا یہ بھی نہیں تجھے دوں گا، تو یہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور بہت سے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمان وہ اس کے پیروکار بن گئے تھے، خاص طور پر اس کے قبیلے کے لوگ بھی اس کے پیروکار ہو گئے تھے وہ مسلمان۔ صحابی کوئی نہیں تھا ان میں، صحابی ان میں کوئی نہیں تھا۔ یہ بعد کے لوگ جو تھے تابعین، وہ ان میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو یہ وہ جو لوگ تھے نا اس کو ماننے والے، وہ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے تھے، یہ نہیں مسلمان ہوا تھا۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، اذان بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور ساتھ مسلمے کو نبی بھی مانتے تھے۔ باقی سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے، یہی ان کا کلمہ تھا، یہی ان کی اذان تھی، یہی ان کی نماز تھی، لیکن وہ اس کو نبی مانتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے، صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس کو قتل کر دیا، جہنم رسید کر دیا مسلمے کو۔ کیا عاملین زکوٰۃ کی طرح مسجد کے چندے سے بھی اکٹھا کرنے والے کا وظیفہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بندے کو آپ نے مسجد کے چندے کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اپنا سارا ٹائم مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کو دے رہا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اس نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کی ضروریات بھی ہوں گی، تو وہ کہاں سے پوری کرے گا؟ وہ تنخواہ لے سکتا ہے اور اس کو آپ اس فنڈ میں سے تنخواہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے سفیر مقرر کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ جتنا فنڈ اکٹھا ہوگا آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا دو تہائی تمہارا ایک تہائی مسجد کا۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ عام معروف کے مطابق اس طرح کے کام کی، اس طرح کے پڑے ہوئے کی جو عرف میں تنخواہ ہے وہ تنخواہ اس کی مقرر کی جا سکتی ہے۔ یہ اندھا دھند نہیں چلایا جا سکتا کہ آدھا تیرا یا دو تہائی تیرا اور ایک تہائی مسجد کا، یہ غلط ہے۔ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو اور جتنے بھی مسلمان ہمارے بہنیں بھائی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو سب کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کر سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے۔ فوج کی نوکری کا خواہش مند ہوں، کافی دوستوں سے کہا ہے لیکن کسی نے مدد نہیں کی، آپ کو وظیفہ بتا دیں، اللہ مجھے فوج کی نوکری عطا فرما دے۔ بھئی آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، کثرت سے پڑھی جائیں، کثرت سے یہ دعا پڑھی جائیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا ہے بندے کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی مشکل اس کو سامنے ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، کسی قسم کی کوئی مشکل آپ کو درپیش ہو زندگی کے کسی موڑ پر، بس اس مشکل سے پہلے یہ دعا پڑھنا کثرت سے شروع کر دیں بغیر گننے کے۔ ہر بندے کے لیے ہے یہ، انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا ہے۔ تبلیغ، اسلام کیسے پھیلا؟ تبلیغ سے، جہاد سے، یا اخلاق سے؟ عزیز بھائیو، اسلام
इस्लाम अपनी खूबियों से फैला है, अपनी खूबियों से। किन से फैला है? अपनी खूबियों से फैला है। जो खूबियां अल्लाह ने इस्लाम के अंदर रखी हैं ना, लोगों को जब ये खूबियां मालूम हो गई, उन्होंने खुद पढ़ी मालूम हो गई या किसी तबलीग के ज़रिए उनको मालूम हो गई, जिस भी ज़रिए से मालूम हुई, इस्लाम की खूबियों ने लोगों को अपील किया कि आओ मुझे कबूल करो। तो लोगों ने इस्लाम की आफाकियत को, आलमगीरियत को, इसकी खूबियों को देखकर इस्लाम को क्या किया है? कबूल किया है। ना इस्लाम सिर्फ तबलीग से फैला है, ना इस्लाम सिर्फ जिहाद से फैला है, और ना सिर्फ अखलाक से फैला है। ठीक है, इस्लाम अपनी खूबियों से फैला है। ये तबलीग, अखलाक और जिहाद ये ज़रिए बने हैं, ये ज़रिए बने हैं। ये इस्लाम फैलने का असल मकसद नहीं है। असल इस्लाम फैलने का वो इस्लाम की खूबियां हैं जो अल्लाह ने इस्लाम के अंदर रखी हैं। इस्लाम में दुनिया और आखिरत के हर मसले का हल है। हर ज़रूरत की जो है ना, वो हर ज़रूरत को पूरा करने का रास्ता इस्लाम ने अपने मानने वालों को दिया है। हर हक इस्लाम ने अपने मानने वालों का महफूज किया है। जब ये इसकी आलमगीर आफाकी खूबियाँ खुले ज़हनों को मालूम हुई तो उन्होंने इसको फ़ौरन कबूल करने में अपनी आफियत समझी। तबलीग भी इसका ज़रिया बनी, जिहाद भी इसका ज़रिया बना, अखलाक भी इसका ज़रिया बना, और मुसलमानों का अपना किरदार वो भी इसका ज़रिया बना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखकर बेशुमार लोग मुसलमान हुए। आपकी बातें सुनकर नहीं, आपके किरदार को देखकर लोग मुसलमान हो गए। जी उमर भाई हैं? आवाज नहीं आ रही। फौज में जिसने नौकरी करनी है, हमारे मोहतरम भाई हैं उमर साहब, ये भी फ़ौज में रहे हैं, इनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मदद करेंगे आपकी। अगर आपके अंदर शुरूत पूरी हुई तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। शुरूत पूरी ना हुई तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, मुश्किल है। फिर अगर कोई इमाम के साथ दूसरी रकत में शामिल हो तो क्या उसकी ये पहली रकत होगी या दूसरी? वो सुना पड़ेगा या सूरह फातिहा से शुरू करेगा? अजीज़ भाइयों, मुक्तदी जिस रकत में भी शामिल हुआ है इमाम की, चाहे वो इमाम की पहली है, चाहे इमाम की दूसरी है, चाहे इमाम की तीसरी है, और चाहे इमाम की चौथी रकत है, वो जिस रकत में भी शरीक हुआ है वो उसकी पहली होगी। वो उसकी क्या होगी? पहली होगी। और पहली रकत में अगर इमाम जहरी किरात कर रहा है, मसलन दूसरी रकत में शामिल हुआ है, मगरिब की नमाज है या इशा की नमाज है या फजर की नमाज है, दूसरी रकत में शामिल हुआ है, इमाम की दूसरी है, इसकी क्या है? वो पहली। ये सना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सना। मौका भी मिले तब भी नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम जहरी किरात कर रहा हो तो फिर कुछ नहीं पढ़ना सिवाय फातिहा के, फिर कुछ नहीं पढ़ना सिवाय फातिहा के, फिर सना भी नहीं पढ़नी। औज़ बिल्लाह पढ़ के फातिहा से नमाज शुरू करनी है। और अगर आप मगरिब की पिछली एक रकत में या इशा की पिछली दो रकतों में या ज़ोहर असर की किसी रकत में शामिल हुए हैं, तो जिस रकत में भी शामिल हुए हैं वो आपकी पहली है। अगर आप उसमें सना पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना भी पढ़ेंगे, अकेली फातिहा पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। सना पढ़ना फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी नहीं है। हज़रत उवैस करनी की दुआ वाला वाक़या पूरी तफसील से बयान कर दें। भाई उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से सबसे अफजल ताबई हैं, सबसे अफजल ताबई हैं। नबी सल्लम की ज़िंदगी में मौजूद थे, मुसलमान थे, अल्लाह के नबी के पास आना चाहते थे, लेकिन इनकी वालिदा बूढ़ी थी, बीमार थी, उसकी खिदमत की वजह से नबी सल्लम के पास नहीं आ सके। जब वालिदा फौत हो गई
تو اس کو دفنا کر فوراً یہ اپنے علاقے سے چلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ابھی 3 دن کے فاصلے پر تھے کہ ان کو خبر ملی اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نیک تھے، بڑے مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے صحابی نہیں بن سکے۔ تابعین میں سے سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کا علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، تو پیارے پیغمبر نے ان کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ اویس کرنی بہت اچھا بندہ ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ان کے بارے میں۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تیری اویس کرنی سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ یہ ہے۔ ایک مولوی صاحب نے جہاد غزوہ ہند کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ غزوہ ہند ہر گروہ کا افغانستان انڈیا میں لڑنا غزوہ ہند نہیں کہلاتا، غزوہ ہند محمد بن قاسم لڑ چکے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی باطل تعویل ہے، باطل تعویل۔ یہ کوئی عالم، جس کو عالم کہا جا سکتا ہے نا، وہ نہیں کر سکتا یہ باطل تعویل۔ یہ کوئی گدھا کر سکتا ہے، جاہل، یہ جاہل تعویل کر سکتا ہے۔ جس کو علم کی ہوا بھی لگی ہو وہ یہ گھٹیا اور فرسودہ اور لا یعنی پیارے پیغمبر کی فرمان کی تعویل وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ عام ہیں اور فرمان ہے پیارے پیغمبر کا، سن لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم۔ میری امت کے 2 گروہ، میری امت کے 2 گروہ، اللہ نے ان دونوں گروہوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوہ کرے گا اور ایک وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محمد بن قاسم نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر قیامت تک جو بھی ہند کے خلاف غزوہ کرے گا وہ اس گروہ کا فرد ہوگا، وہ اس گروہ کا فرد ہوگا۔ جو جب بھی ہند کے اندر جہاد کی ضرورت پڑے گی، جب بھی ہند کے اندر جہاد کی ضرورت پڑے گی، ہندوستان میں غلبہ اسلام کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کے خاتمے کے لیے جب بھی جہاد کی ضرورت پڑے گی، جو بھی ہند کے خلاف جہاد کرے گا وہ پیارے پیغمبر کے فرمان کا مصداق بنے گا۔ امام الانبیاء نے کسی ایک گروہ کی تخصیص نہیں کی، اور اصابہ ایک علاقے کے ایک گروہ کا نام نہیں ہوتا، یہ جہالت ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو عالم ہوتا ہے، جو عالم ہوگا وہ اس کی یہ باطل تعویل نہیں کرے گا۔ اصابہ ایک علاقے کے ایک جتھے کو اصابہ نہیں کہتے، اصابہ کہتے ہیں ایک مشن پر، ایک عقیدے پر، ایک نظریے پر چلنے والے لوگ دنیا میں جس خطے میں، جس علاقے میں، جس زبان میں، جس دور میں ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، مشن ایک ہے، وہ سب کیا ہیں؟ ایک اصابہ، وہ سب ایک اصابہ ہے۔ تو یہ اصابے کے لفظ کو ایک گروہ پر بند کر دینا یہ جاہل کر سکتا ہے، عالم نہیں کر سکتا۔ آپ کی آواز سمجھ نہیں آتی، ہر جگہ قالین بچھا دیے گئے ہیں، آپ کیوں نہیں بچھاتے؟ یہ بھائی کا اعتراض ٹھیک ہے، درست ہے بھائی، آپ کو حق ہے اعتراض کرنے کا۔ بچھاتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ جو پرانے قالین ہیں نا، یہ گندے ہو چکے ہیں، ان کو 2-3 مرتبہ مشین کے ساتھ بھی دھویا ہے، ان کی بدبو ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی بدبو نہیں ختم ہو رہی دھونے کے باوجود۔ تو نئے قالینوں کی کوشش
کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی نئے قالین بچ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کوشش جاری ہے، انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسجد کی جو گیلری ہے نا، یہ ساری آگے تک بن جائے تاکہ یہ آواز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ چھت بہت بلند ہے، اس وجہ سے بھی آواز سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، تو یہ اس گیلری کو پورا توڑ تک لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی کوشش جاری ہے، کام اس پر شروع ہے، ہو رہا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ اعتراض انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، آواز سمجھ آیا کرے گی، پھر انشاءاللہ پوری سمجھ آیا کرے گی۔ اب آپ کو حق ہے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ واقعتاً مسجد کے بہت حصے ایسے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، ہیں ایسی جگہ۔ کیا صرف اکیلی شلوار پہننے سے اذان ہو سکتی ہے جب کہ وقت گزر رہا ہو؟ جی بھائی ہو سکتی ہے۔ اذان کے لیے قمیض پہننا یا بنیان پہننا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ کس کے لیے ضروری ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز اس حالت میں بندے کی نہیں ہوتی کہ بندے کے کندھوں پر کوئی شے نہ ہو۔ اگر کندھے دونوں ننگے ہیں تو نماز نہیں ہونی، ایک بھی کندھا پورا ننگا ہے، کوئی شے کندھے پر نہیں ہے تو نماز نہیں ہونی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نماز میں کندھوں کا ڈھانپا ہونا شرط ہے، اذان کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اذان کے لیے شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو کے اذان وضو کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، قمیض کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے گاؤں میں اکیلا اہل توحید ہوں، آپ کے پیچھے جمعہ ادا کرنے اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کی وجہ سے توحید پر ہوں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا میری نماز ان کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ بھئی جو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ کو ان کی باتیں سن کر صبر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہر بات کا آپ کو اجر ملے گا۔ جو آپ کو گالیاں دے گا، جو آپ کو تانے دے گا، جو آپ کو برا بھلا کہے گا، جو آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ اس پر صبر کریں گے تو ہر بندے کی ہر بات پر آپ کا درجہ بلند ہوگا، گناہ معاف ہوں گے۔ یہ نقصان آپ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے نہ کسی سے لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ فتنہ فساد کھڑا کرنا ہے، لوگوں کی باتیں سنی جانی ہیں اور صبر کری جانا ہے۔ انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے آپ کے لیے۔ یہ اللہ نے آپ کے درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں لوگ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ باتیں کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں، جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، ہاں، اور بھی بڑی گالیاں بھی دیتے تھے۔ کیا اللہ کے نبی لڑائی جھگڑا کرتے تھے؟ ان کو گالی کے بدلے میں گالی دیتے تھے؟ آپ ہر چیز برداشت کری جاتے تھے، صبر کری جاتے تھے۔ تو نبی کا کیا بگڑ گیا صبر کرنے سے؟ کچھ بگڑا؟ اگر نبی گالیاں سن کر، تانے سن کر، ہاں، مذاق سن کر صبر کرتا ہے، نبی کا کچھ نہیں بگڑتا، انشاءاللہ ہمارا بھی نہیں بگڑنا، اجر ہی ملنا ہے۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ جو اس راہ پر چلتا ہے نا، اس کو یہ چیزیں سننی پڑتی ہیں۔ یہ مشکل راہ ہے، توحید کا رستہ مشکل رستہ ہے۔ توحید پر چلنا میرے بھائیو آسان نہیں ہے۔ گالیاں بھی سننی پڑیں گی، تانے بھی سننے پڑیں گے، بڑا کچھ سننا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ میرا سوال ہے، اگر کسی آدمی نے خودکشی کی کوشش کی لیکن وہ بچ گیا، کچھ دنوں بعد فوت ہو جاتا ہے، کیا وہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر وہ اسی کوشش کی وجہ سے فوت ہوا ہے، جو اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی نا، وہی اس کی موت کا سبب بنی ہے، تو وہ خودکشی ہی ہے، وہ اس کی خودکشی ہی ہے۔ لیکن اگر خودکشی کی کوشش کی تھی اور اس وجہ سے موت نہیں آئی، موت اس کو کسی اور وجہ سے آئی ہے، تو پھر یہ خودکشی نہیں ہوگی۔ اور خودکشی کرنے والا بندہ کبیرے گناہ کا مرتکب ہے، کبیرے گناہ کا مرتکب ہے خودکشی کرنے والا۔ مگر
کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ کافر اور مشرک نہیں ہوتا، کبیرے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس نے، کافر اور مشرک نہیں ہوا۔ اگر وہ توحید والا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، خودکشی کا گناہ کر بیٹھا ہے تو وہ کافر بھی نہیں ہوا، مشرک بھی نہیں ہوا، اس کا جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس کو بخش دیں گے، اس کے اس گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، وہ بخشا جائے گا خودکشی کے باوجود، کافر نہیں ہے، کافر نے نہیں بخشا جانا، مشرک نے نہیں بخشا جانا، خودکشی والا بخشا جائے گا۔ تو اس آیت، اس حدیث کا کیا بنے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ وہ خودکشی کرنے والا اگر توحید والا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، خودکشی کا گناہ اس نے ضرور کیا ہے لیکن وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں، تو ان الفاظ کا کیا مطلب بنے گا جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی چیز کے ساتھ خودکشی کی وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ خودکشی کرتا رہے گا، ہمیشہ خودکشی کرتا رہے گا، خالداً مخلداً فی النار، ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے سزا ایسے گناہ کی یہی ہے کہ اس کو ہمیشہ آگ میں رکھا جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی یہ سزا معاف کر سکتا ہے، کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، بار بار روکتے ہیں غلط کاموں سے، پھر کرتے ہیں، تنگ آ کر کہتے ہیں اب دوبارہ کیا نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، کہتا باپ کے نہیں اولاد کو، اب تیری سزا ٹانگیں توڑنا ہے، تو دوبارہ وہ کام کرتا ہے، پھر باپ ٹانگیں توڑ دیتا ہے؟ نہیں، یہی ہے یہ لفظ کا مطلب کہ سزا اس کی یہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے گا اسے معاف کر دے گا، پہلے بھی معاف کر دے، بعد میں بھی معاف کر سکتا ہے۔ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے بھائی، اس پر میرا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے، فیس بک پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، وہ سنیں، بڑا تفصیلی کلپ ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر نہ سمجھ آئے تو حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی حافظہ اللہ، ان کا کلپ بھی موجود ہے، وہ سن لیں۔ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مولانا ثناء اللہ زاہدی شیخ الحدیث ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ صادق آباد میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، شیخ الحدیث ہیں ثناء اللہ زاہدی صاحب، ان کا کلپ بھی موجود ہے، وہ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حصے والے جانور میں جب تک تمام حصے والے عید کی نماز ادا نہیں کر لیتے قربانی کرنا جائز ہے؟ بھئی حصے والے جانور جن کے حصے ہیں جانور میں، وہ ایک بندے کو اپنا وکیل مقرر کر دیں کہ ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے، تو ذبح کر دینا جانور، تو وہ جس کو وکیل مقرر کیا وہ اپنی عید پڑھ کے جانور ذبح کر سکتا ہے، بے شک دوسروں نے ابھی نہیں پڑھی، سب کی قربانی ہو جائے گی۔ میرا سوال ہے، اگر شوہر صاحب حیثیت نہیں ہے اور بیوی صاحب حیثیت ہے کہ وہ شوہر کو پیسے دے کر قربانی کرے، کیا شوہر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا بیوی خود قربانی کرے؟ کیا نبی مکرم کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر بیوی صاحب حیثیت ہے تو وہ خود قربانی کرے، وہ خود قربانی کرے، وہ خامد کو دے دے پیسے کہ تو قربانی کر لے، اگر دے دیتی ہے، خامد قربانی کر لیتا ہے تو وہ بیوی کی ہو جائے گی، کیونکہ گھر کا سربراہ جو قربانی کرتا ہے وہ بیوی اور بچوں سب کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، ہو جائے گی وہ بیوی کی طرف سے۔ لیکن چونکہ صاحب حیثیت یہ ہے، وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، یہ خود بھی کر لے گی، تو انشاءاللہ الرحمن وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے، اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے کی، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے کی،
نہ 1.5 लाख सहाबा में से किसी सहाबी ने इमामुल अंबिया की तरफ से कुर्बानी की। अगर अल्लाह की तरफ नबी की तरफ से कुर्बानी करने का जवाज़ होता तो अल्लाह के नबी हुक्म दे के जाते कि ना जाते, सहाबा करते कि ना करते। सहाबा से बढ़कर कोई नबी की इज़्ज़त एहतराम करने वाला, कोई नबी से मोहब्बत करने वाला ना पैदा हुआ है, ना क़यामत तक पैदा होगा। अगर गुंजाइश होती तो सहाबा कभी इस अमल से पीछे ना रहते। नबी का हुक्म ना देना, सहाबा में से किसी का अमल ना करना, ये इस बात की दलील है कि नबी मुकर्रम की तरफ से इस्लाम में कुर्बानी का कोई जवाज़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है, सिर्फ कुर्बानी नहीं, हम जितने भी नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुर्बानी करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, सदका खैरात करते हैं, अज़कार करते हैं, ये सारे कामों का जितना दुनिया में हर काम करने वाले को अजर मिल रहा है, उसके अजर के बराबर ऑटोमेटिक उतना अजर रसूलुल्लाह को भी मिल रहा है। उसकी नीयत के बगैर, उसके कहने के बगैर उसके बराबर का अजर इमामुल अंबिया को मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलाहु मिसलो अजर फाइलिही। जिसने किसी नेकी के काम पर रहनुमाई की, तो रहनुमाई से जिस बंदे ने नेकी का काम कर लिया, आपकी रहनुमाई से जितना उसको नेकी का अजर मिलेगा उतना आपको मिल जाएगा। तो ये सारे काम हमें किसने रहनुमाई की है? रसूलुल्लाह ने। अल्लाह के नबी के ज़रिए ये सारी चीज़ें हमें मालूम हुई हैं। तो जितना दुनिया के हर मुसलमान को उसकी हर नेकी का अजर मिल रहा है, उसके अजर के बराबर ऑटोमेटिक रसूलुल्लाह को भी हर नेकी का अजर मिल रहा है। समझ आइए? इसलिए नियत करने की या कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हिस्नुल मुस्लिम में फ़ज़ाइल दुरूद के अंदर एक हदीस दर्ज है, जब मुझ पर दुरूद या सलाम भेजता है, अल्लाह मेरी रूह लौटा देता है और मैं इसका जवाब देता हूँ। सवाल यह है कि दुरूद पढ़ने से जवाब देते हैं या सलाम पढ़ने से? भाई, जवाब देने वाले अल्फाज सही नहीं हैं। हिस्नुल मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है, कोई शक नहीं है, लेकिन हिस्नुल मुस्लिम के अंदर कई ज़ईफ़ रिवायतें मौजूद हैं। हिस्नुल मुस्लिम के अंदर कई ज़ईफ़ रिवायात मौजूद हैं। ये बाकी रिवायत सही है, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं सुनता हूँ, ये वाले लफ्ज़ किसी हदीस से पाया सबूत को नहीं पहुँचते, किसी सनद से ये लफ्ज़ साबित नहीं है। सुनने वाली कोई एक रिवायत, कोई एक सनद दुनिया में सही मौजूद नहीं है। दुरूद जब भी कोई पढ़ता है, सलाम जब भी कोई पढ़ता है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुँचाया जाता है, वो अल्लाह के नबी तक पहुँचाया जाता है। आपने सवालों के जवाब में कहा था कि असरा ज़ुल्हज्जा की पहली तारीख से तकबीरात कहेगा तो इसको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, क्योंकि ये नेक अमल है, जबकि तकबीरात 9 ज़ुल्हज्जा से 13 ज़ुल्हज तक हैं। बित्ती लोग भी तो यही कहते हैं कि हम सलात अजान से पहले पढ़ते हैं, ये नेक अमल करते हैं। भाई, मैंने ये भी कहा था भाईजान कि सहाबा के आसार मिलते हैं यकम ज़ुल्हज्जा से तकबीरात पढ़ने के, उनमें से कुछ आसार सही हैं और कुछ आसार उनकी सनदें कमज़ोर हैं। तो जो अमल सहाबा ने किया है उसको बिदअत नहीं कहा जा सकता। सहाबी का अमल उस अमल के सुन्नत होने की दलील होता है, बिदअत नहीं है ये। और ये जो अमल करते हैं अजान से पहले दुरूद, ये किसी सहाबी ने नहीं पढ़ा, किसी ताबई ने नहीं पढ़ा। कुल्लों का ख़त्म, तीजे का ख़त्म, साते का ख़त्म, 40 का ख़त्म, 11वीं का ख़त्म, ये किसी सहाबी ने नहीं दिलवाया, ये बिदअत है। किसी सहाबी ने नहीं किया, ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा के अमल में इन चीज़ों का नामो निशान ही मौजूद नहीं है। अगर किसी मर्द की बीवी फौत हो जाए और इसकी औलाद ना हो तो इसके सवाब के लिए मर्द क्या क्या काम कर सकता है? भाई, बीवी फौत हो गई है तो उसकी सवाब के लिए 3 काम कर सकते हैं आप। 3,
حج عمرہ کر سکتے ہیں نمبر 1، یا کسی کو کروا سکتے ہیں جس نے پہلے اپنا حج عمرہ کیا ہوا ہو۔ نمبر 2، دعا کر سکتے ہیں اس بیوی کے لیے، جتنی زیادہ دعا کریں گے اتنا اس کو فائدہ ملے گا۔ نمبر 3، اس بیوی کے اوپر کوئی اللہ کا یا بندوں کا قرض ہے تو وہ اتار دیں، اس سے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں بیوی کو۔ ان کے علاوہ اسلام میں کوئی اور چوتھی شکل، چوتھی صورت اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کلمے کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں باپ دادے کے دین ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے باپ دادا کا دین کیا تھا؟ شرک تھا بھائی، ان کے باپ دادے کا دین شرک تھا، وہ شرک پر فوت ہوئے۔ کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جس کو موٹا کرنے، گوشت بڑھانے کے لیے سٹیرائڈز، ٹیکے اور کیمیکل والی خوراک کھلائی جاتی ہے تاکہ ان کی قیمت بڑھ جائے، جبکہ اس کا گوشت کھانے والے میں کینسر، یرقان اور بواسیر اور دوسری امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ بھئی ایک ہے کہ یہ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اس کا گوشت کھانے والے، دوسرا ہے سٹیرائڈ کھلانے سے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے بھی گردے ختم ہو جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ یہ سٹیرائڈ جاندار کے گردوں کو پی جاتا ہے، یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے معدے کا، چاہے انسان کو کھلایا جائے چاہے جانور کو کھلایا جائے۔ یہ جانور پر بھی ظلم ہے، انسانوں پر بھی ظلم ہے، جانوروں پر بھی ظلم ہے، اور پیسے کے چکر میں یہ ظلم حرام ہے۔ پیسے کے چکر میں جانوروں پر ایسا ظلم کرنا اور پھر ان کے ذریعے انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی کے راستے کھولنا حرام ہے، یہ کمائی بھی حرام ہے۔ البتہ قربانی کرنے والا کوئی ایسا جانور خریدتا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ ظلم حرام ہے، وہ کرنے والا حرام کر رہا ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ بھئی عقیقہ یہ اولاد کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکرانہ ہے۔ اولاد کی نعمت ملنے پر کیا ہے؟ اللہ کا شکرانہ، اور یہ فرض ہے مسلمان پر۔ بچے کی طرف سے 2 بھیڑ بکری قسم کے جانور، بچی کی طرف سے 1 جانور 7ویں دن ذبح کرنا فرض ہے۔ اس کے لیے قربانی والی کوئی شرط ضروری، وہ کھیرا بھی لگ جاتا ہے، لنگڑا بھی لگ جاتا ہے، کانا بھی لگ جاتا ہے، ہر قسم کا لگ جاتا ہے۔ بچے کا عقیقہ کب کیا جائے گا؟ 7ویں دن۔ آیا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، اگر کسی لا علمی کی وجہ سے رہ گیا ہے، جہالت کی وجہ سے رہ گیا ہے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے رہ گیا، تو جب موقع ملے اسی وقت کر دے ہو جائے گا۔ عقیقہ کے لیے جانور کا 2 دانت ہونا لازمی ہے؟ نہیں بھائی، کوئی شرط لازمی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینے کا طریقہ تفصیل سے بتا دیں۔ بھئی بچے کے کان میں اذان دینا فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اذان دے دیں تو جائز ہے، نہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو اذان دینے والی روایت ہے ترمذی میں، ابو داود میں، اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ راوی ہے۔ اکثر محدثین نے اس کو حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا، یہ راوی ضعیف ہے عاصم بن عبید اللہ، اور اس کی سند کا دار و مدار اسی ایک بندے پر ہے۔ بعض نے اگرچہ اس کو حسن درجے کے بنانے کی کوشش کی ہے کہ حسن درجے کا بن جاتا ہے راوی، بہرحال عمل ہو سکتا ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر اذان کہنی ہے تو اس کے دائیں کان کی طرف اذان پڑھ دیں بیٹھ کر، تو اذان ہو گئی بس۔ اقامت کا کوئی وجود نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں، تو کجا ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے اقامت کا۔ مقروض پر قربانی فرض ہے یا وہ پہلے قرض اتارے گا؟ بتا دیا مسئلہ پہلے۔ جی شاہ صاحب، بڑے جانور کے 7 عقیقے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ لوگوں کا دین ہے، اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کے گھر کا اسلام ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں حصے تو کجا، 2 گائیاں، آپ ایک بچے کے عقیقے میں پوری گائیاں بھی ذبح کر دو گے تو عقیقہ نہیں ہونا، وہ گوشت ہونا ہے، کھا لو گے کھلا لو گے، عقیقہ شقیقہ کوئی نہیں ہوا۔ عقیقہ فرض ہی ہے۔ اسی طرح عقیقہ صرف اور صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا ہوتا ہے، نہ اونٹ کا ہوتا ہے نہ گائیوں کا ہوتا ہے۔ پوری اونٹوں اور گائیوں کا نہیں ہوتا تو حصوں کا کہاں ہو جائے گا؟
چوگا بھی لگ جاتا ہے، چھگا بھی لگ جاتا ہے، دوندا بھی لگ جاتا ہے، دوندے سے کم نہیں لگتا قربانی میں۔ یہ قربانی کے لیے ہے، اور عقیقے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کسی قسم کی۔ سیدہ عورت ہے اور غیر سید مرد ہے، کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کے نبی نے خود کیا ہے۔ اپنی پھپھی زاد بہن زینب رضی اللہ عنہ وہ سیدہ تھی، ان کا نکاح کیا زید بن حارثہ سے، جو غلام تھا، آزاد کردہ غلام تھا۔ ہو گیا کہ نہیں؟ نبی کی زندگی میں ہو سکتا تھا، تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔